نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے لیے ہمارا مالی عبادات، فعلی عبادات، قولی عبادات سپرد کیا ہے، جس اللہ کے قبضے میں تمام انسان کا جان ہے. درود اور سلام بھیجتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سنائیں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جماتا تھے. اس کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، بلیوں نے پورے مدینہ میں بدنامی پھیلانی شروع کر دی اور اعلان کر دیا ہے جو شخص بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کے لیے ان کا ساتھ دے گا، ہم اسے بھی قتل کر دیں گے. خلیفۃ المؤمنین نے ان لوگوں کو ہر طرح سمجھانا چاہا اور اپنی طرف سے بڑے بڑے اکابر کو ان کو پاس بھیجا، مگر انہوں نے کسی طرح نرمی اور مفاہمت کا برتاؤ نہیں کیا ہے. اس پر بہت سے کبار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ بلیوں کا مقابلہ ضروری ہے، اجازت دیجئے ان کا قرار واقعی سجا دی جائے گی. مگر آپ نے فرمایا میں نے کسی حالات میں مسلمان کو مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا. اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان محاصرہ کر لی اور اگر کھانا پانی بھی اندر جانے سے روک دیا ہے. خلیفۃ المؤمنین پیاس اور بھوک سے بیتاب ہو گیا، مگر بلیوں نے کسی طرح کھانا اور پانی اندر نہیں لے جانے دیا. یہ حالت دیکھ کر بڑے بڑے صحابہ حضرت علی، حضرت جبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم بلیوں کے پاس آئے اور ان سے گفتگو کرنی چاہیے، مگر بلیوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں بھی بدتمیزی اور گستاخی کی. ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھے، انہوں نے چاہا تھوڑا سا کھانا اور پانی آپ کے پاس بھیجا دے، مگر باغیوں نے ان کی شان میں بھی گستاخی کی اور انہیں کھانا پانی اندر لے جانے نہیں دیا. یہ حالات دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ کو اور بہت سے نوجوان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر بھیج دیا ہے کہ وہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے دے اور باغیوں کا اندر نہ گھسنے دے، تاکہ کہے وہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہ کر دے. سب نوجوان قصر خلافت پر پہرے دے کر کھڑے ہو گئے اور خلیفۃ المؤمنین کو بچانے کے لیے اپنے جان کی بازی لگا دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں کا بہت زور دیکھ کر اپنے چھت پر تشریف لائے اور سب لوگوں سے کہا کیا لوگوں، کیا تمہیں معلوم نہیں
کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ایسا شخص ہے جو زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعمیل کی اور میں نے زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی تھی۔ صاحب نے کہا ہاں معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج مجھے تم اسی مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، اور تمہیں معلوم ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی کو کنواں نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی تعمیل کی تھی۔ سب لوگوں نے کہا ہاں یہ سب معلوم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج مجھے تم ایک گھونٹ پانی کے لیے ترسا رہا ہو؟ پھر فرمایا میں تمہیں خدا کا واسطے دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستی مبارک کو میرا ہاتھ سمجھ کر میری طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کی؟ سب لوگوں نے کہا ہاں یاد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اے لوگوں پھر کیوں تم میرے خون کے پیاس ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا تھا کہ جو شخص بدکاری کرے وہ مر ڈالا جائے۔ تو خدا گواہی ہے میں نے کبھی بدکاری نہیں کی تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے وہ مارا جائے۔ تو تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام سے پھر جائے اور وہ مرتد ہو جائے اسی کو بھی قتل کیا جائے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ میرا ایمان درست ہے اور میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑا ہے، مگر ان باتوں کا بغیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ برابر جمے رہے۔ یہ حالات دیکھ کر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے جنساروں نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور مدینے میں آپ کے سینکڑوں جنساروں موجود ہیں، انہیں اجازت دیجئے کہ وہ ان بگیوں کو مجہ چکا دے، پھر آپ کہہ کرے پیچھے کی دروازہ سے چپکے سے نکل جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے لڑائیوں کا اجازت دے کر مسلمانوں میں جنگ کراؤں یہ ناممکن ہے، اور میں مدینہ طیبہ جیسے پیاری جگہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طاہرہ سے جدا ہو جاؤ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر نوجوان آپ کے گھر میں حفاظت کے لیے پہرے دے رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا ہے خلیفۃ المؤمنین اب حد ہو گئی اور ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہمیں اجازت دیجئے ان کا مقابلہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت سب لوگوں کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں وہ میرا وجہ سے آپ سے خون نہ بہائے اور اپنے تلواروں کو قبضہ میں رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم پر ایسی وقت آئے گا اور تم شہید ہو گئے، اس وقت صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اس لیے آپ کو یقین ہو گیا تھا میں نے ضروری شہید ہوگا۔ اسی حالات میں جمعہ کے دن اپنے آپ نے روزہ رکھا اور ذرا سو گئے تو خواب دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ عثمان ہم تمہارا انتظار کر رہا ہیں، جلدی کرو۔ یہ خواب دیکھ کر جب اب جگے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت نائلہ سے فرمایا کہ آج میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، اور پھر 20 غلام کو آزاد کر دے اور نیا کپڑا پہنے اور قرآن شریف تلاوت کرنے لگے۔ ادھر باغیوں نے آستانہ خلافت پر حملہ کر دیا
اور جو نوجوان پہرے مقرر تھے انہیں مارتے اور زخمی کرتے ہوئے دروازے تک آ گئے۔ دوسرے طرح کئی بگیوں چھت پر سے چڑھ کر گھر میں پہنچ گئے۔ ان بگیوں میں سب سے آگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابوبکر تھے۔ انہیں امید تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کوئی بڑا عہدہ دیں گے، مگر وہ نہیں ملا، اس لیے وہ آپ کے بہت مخالف تھے۔ انہوں نے بڑھ کر خلیفۃ المؤمنین کی داڑھی پکڑی اور زور سے کھینچی۔ آپ نے ان کو پہچان کر کہا، میرے بھتیجے میری داڑھی چھوڑ دو، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی تمہارا یہ حرکت پسند نہ کرتی۔ اس پر محمد بن ابوبکر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد ایک شخص کنانہ بن بشیر نے بڑھ کر لوہے کی ایک موٹی سی سلاخی پیشانی پر ایسی زور سے ماری کہ حضرت چکر آ کر قرآن شریف پر گر پڑے اور زبان سے نکالا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک دوسرے شخص سعودان بن حمران نے دوسرے مرتبہ حملہ کیا ہے اور پیشانی پر ایک لوہے مارا جس سے خون کا پھوارا بہہ نکالا۔ پھر ایک تیسرا شقی بدبخت آپ کے سینہ مبارک پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور تمام جسم مبارک نجاح سے چھید ڈالا، مگر ابھی تک روح تن سے نہیں جدا ہوئی تھی۔ پھر فوراً ایک شخص تلوار کا ایسا حملہ کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح آپ قرآن شریف پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے اور تمام قرآن خون میں تر ہو گیا ہے۔ بگیوں نے اس کی بھی بے حرمتی کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئی یہ آیات زبان پر جاری تھی، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، خدا تمہارے کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور پورے 40 دن آستانہ خلافت کا محاصرہ جاری رہا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی، فوراً مدینہ کی گلی کو چوں میں بجلی کی طرح ایک خبر پھیل گئے اور تمام لوگوں نے روتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، وہ فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو گواہی رہنا، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے۔ اور تمام مدینے میں بگیوں کا خوف چھایا رہا تھا، سب لوگوں بگیوں کا فتنہ فساد سے ڈرتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ 2-3 دن تک بغیر کفن پڑا رہا اور 2-3 دن کے بعد کل 17 آدمیوں بغیر غسل دیے اور بغیر کفن پہنائے جنازہ نماز پڑھی، اور اگر راتوں کی رات آپ کو دفن کر دیا ہے، کیونکہ شہیدوں کو نہیں غسل دیا جاتا اور انہیں نہیں کفن پہنایا جاتا ہے، اس لیے آپ کو بھی غسل اور کفن نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہا اور آپ نے 8 شادیاں کی تھی۔ ان میں سے پہلے 2 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی تھے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو نورین کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو آخرت کی تصور اور خواب سے اس قدر روتے تھے کہ تمام داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی، اور آپ قرآن شریف میں بہت عاشق تھا اور ہمیشہ تلاوت کرتے رہتے تھے اور ایک دن پورا قرآن شریف ختم کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا شان ہے، دیکھیے وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ کون سا صحابہ ہے جو اپنے جان دے دیا ہے اسلام پھیلانے کے لیے، اور اگر جس کے لیے آج تک تمام مسلمانوں نے رونے لگا اور اس کے نام پر سننے سے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ایک چھوٹا سا ترانہ سن لیجئے۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من أفراته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجابته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجابته الله 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 هو الله 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 سعت الشجر نطق الحجر شق القمر لجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجابته الله 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 هو الله 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 لا إله إلا الله